دن بعد 10 دن بعد یا 15 دن بعد ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان میں شدید زلزلہ خدا نخواستہ لایا جا رہا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جی ترکی میں بھی ایسا ہی ہوا اور شام میں بھی ایسا ہی ہوا اور قریب میں اس کے اسرائیل ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہوا۔ بھئی اگر آج ہم ہارپ ٹیکنالوجی سے ڈر رہے ہیں اور اس کے اگر ہم اسے سچا مان لیتے ہیں اور اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ جی جو لوگ اس کے کنٹرول کرنے والے ہیں وہ بڑے خطرناک لوگ ہیں اور ان کی یہ ساری تنظیم سے ہم لوگ بڑے ڈر کے بیٹھ جائیں، تو ہم ایمان کے کمزور لوگ ہیں۔ ہمارا رب تو سب سے زیادہ قوی ہے، سب سے زیادہ قوت والا ہے، سب سے زیادہ طاقت والا ہے، ہم اپنے رب پہ ایمان کیوں نہیں رکھ رہے اس بات پہ؟ اگر اس ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے آج ترکی میں زلزلہ آیا اور خدا نخواستہ یہ پریڈکٹ پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کے لیے اگر یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ان کا موسم کے اوپر اور موسمیاتی معاملات کے اوپر اتنا ان کا کنٹرول ہے اور اتنی ان کی اتھارٹی ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جاپان میں اتنے بڑے بڑے سونامیز آتے ہیں، اس کو کیوں نہیں روکا جا سکا؟ کیوں نہیں اس کو؟ اور جاپان کی جو زلزلے آتے ہیں 8 پوائنٹ سمتھنگ 9 پوائنٹ سمتھنگ، وہ تو اس شدت کے وہاں پہ زلزلے آتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں بھی ہارپ ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے؟ اچھا چلیے، بہت ساری دنیا کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی امریکنز اور فلاں فلاں لوگ جو ہیں یہ ان لوگوں کے وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اب جنگیں اس اعتبار سے ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا فلاں فلاں، بڑی ایک لمبی تفصیلی بات ہے۔ میں خود یہ کہتا ہوں کہ اگر امریکہ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کنٹرول ہے ہارپ ٹیکنالوجی کے اوپر، تو پھر مجھے یہ بتائیے خود امریکہ میں اتنے بڑے بڑے ٹورنیڈوز آتے ہیں، اتنے شدت کے طوفان وہاں پہ، ہوا کے طوفان جس میں ہوا کے بھنور بنتے ہیں، اتنی شدت کے طوفان وہاں پہ آتے ہیں اور ان کی بستیاں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، صفحہ ہستی سے ان کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان طوفانوں کو روکا نہیں جا سکتا؟ کیا وہ روک نہیں سکتے؟ خدا کے بندو، جو بات وہ خود جانتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، اس کا خالق مالک وہ ہے، اس کے قبضہ قدرت ہے، اس کے اختیار میں ہے، آج آپ اس بات کے اوپر اپنا ایمان چھوڑ بیٹھیں گے کہ جی یہ تو موسمیاتی معاملات سارے ان کے قبضہ اختیار میں ہیں، کل کے دجال کے سامنے آپ اپنے ایمان کی کیا گواہی دیں گے؟ وہ تو آپ کے سامنے کہے گا بارش برسا تو آسمان سے بارش برسے گی، وہ تو مردہ کو کہے گا اٹھ کے کھڑا ہو جا تو اٹھ کھڑا ہو جائے گا، وہ آپ کے سامنے ایک بنجر ویران زمین کو کہے گا چل فصل اگا، وہاں سے فصل اگ جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس کی ان باتوں پہ ایمان لایا وہ تو جہنمی ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیے۔ ہاں، آخری بات میں یہ کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی سائنسدان کی پریڈکشن کے بعد خدا نخواستہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان یا کسی بھی اور ملک میں اگر ایسا زلزلہ آ جاتا ہے، دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ہماری عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں، ہم نے اپنے اعمال میں بڑے بڑے ظلم کر رکھے ہیں۔ نمبر 2، چونکہ اب ہم نے گمان ایسا کر لیا، اللہ تعالیٰ پہ تو یقین ہمارا رہا نہیں، تو اب گمان ان برے لوگوں پہ کر لیا کہ جی یہ جو بات کرتے ہیں وہ سچی ہے، لہٰذا جیسا اپنے رب پہ گمان کریں گے وہ کام ہو کے رہے گا۔ لہٰذا گمان، کیونکہ یہ گمان بد ہے، تو اچھا گمان کریں گے تو یقینی طور پہ اگر ایسا ہونا بھی ہوا تو ہمارا اپنے رب پہ جو ایمان اور یقین ہوگا، اس یقین کامل کی بدولت اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ بالکل اسی طریقے کے ساتھ جس طرح پوری روئے زمین پہ طوفان نوح آیا، ساری روئے زمین اس میں غرق ہو گئی، ساری اس کے پانی کے اندر چلی گئی، لیکن وہ بڑھیا جس کا ایمان اس بات پہ تھا کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب آئے گا میں تجھے ساتھ لے کے چلوں گا، تو وہ اطمینان رکھ رہی تھی کوئی بات نہیں، طوفان آئے گا تو مجھے اللہ کے نبی نے جب یہ سندیشہ دے رکھا ہے کہ مجھے وہ اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں گے، تو میرا طوفان بھلا بگاڑ کیا سکتا ہے؟ پھر جب بعد میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس طوفان کے ختم ہو جانے کے بعد جب واپس اس بستی میں پہنچے تو دیکھا تو ساری روئے زمین والی میٹ ہو پڑی ہے، اور اکیلا ایک کچا مکان وہاں پہ، اور اس کے کچے کچے دروازے ہیں، دیواریں کچی ہیں، اور لکڑی کے دروازے جو بنے پڑے ہیں، ان کے اندر سے نظر آ رہا ہے آر پار سارا کچھ ہے۔ آپ نے جب دستک دی تو وہی بڑھیا اس نے جب اللہ کے نبی جناب نوح علیہ السلام کو دیکھا اور فوراً کہنے لگی اچھا میری تیاری ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ جو طوفان آنا تھا وہ تو آ کے چلا بھی گیا۔ تو وہ حیرت سے کہنے لگی آپ تو طوفان کہہ رہے تھے، کیا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ آیا مجھے پتہ بھی نہ چلا؟ یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ توکل کہ جنہیں اللہ پہ بھروسہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح سے حفاظت کیا کرتا ہے۔ اب ہارپ ٹیکنالوجی اور یہ فلاں اور کس کا کنٹرول ہے، وہ ہے قادر مطلق، سارے زمین و آسمان میں
پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے اپنے اختیار اور اس کے اپنے قبضہ قدرت میں ہے. اطمینان رکھیے, اپنے اعمال کو درست کیجیے, اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا.